الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ حدیث، بزرگان محترم، فضلاء کرام، برادران اسلام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم اسلام کی اور اہل سنت والجماعت کی عظیم تاریخی، تعلیمی و تربیتی، تبلیغی و اصلاحی، اسلامی و دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ لاہور کی اس سالانہ تقریب میں شرکت باعث سعادت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے. آپ نے تو آمین ہی نہیں کہا. میں کہا کرتا ہوں کہ نماز میں تو آہستہ کہو، مگر ایسے ہو تو پر اونچی آواز سے کہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے. میں شکر گزار ہوں جامعہ اشرفیہ لاہور کے محترم و شیخ الحدیث اور اپنے محسن حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ کے نائب محترم بہت ہی مخلص و مہربان حضرت مولانا قاری ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم مکرم حضرت مولانا قاری ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور عزیز القدر حضرت مولانا زبیر صاحب، اور تمام حضرات کا، ہمارے حضرت اقدس حضرت صاحبزادہ عبدالرحمن شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، اور تمام اساتذہ کرام منتظمین کے دن میں مجھے اس سعادت میں شریک کر دیا. آخری لمحات میں میں حاضر ہوا، لیکن اللہ کی شان رحمت سے امید ہے کہ وہ اس مجلس کی اور اس پورے سال جو یہاں خاص طور پہ دورہ حدیث کے اسباق ہوئے، اس کی برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں گے. مجھے بھی اس کا حصہ مل جائے گا. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مدارس کا اور علماء کا لوگوں پر احسان ہے، آنے والوں کا احسان نہیں کہ وہ آئے. جامعہ کا احسان ہے کہ اس نے ان کو اطلاع دے کر اس سعادت میں شریک کیا، نہ صرف یہ کہ اس مجلس میں شریک کیا بلکہ پورے سال کی تعلیم کے ثواب میں شریک کر لیا. اور دلیل میں یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی نماز باجماعت میں اس وقت آئے جبکہ امام سلام پھیرنے والا ہو، التحیات میں بیٹھا ہو، آخری قاعدہ میں ہو، تشہد یا درود پاک پڑھ رہا ہو، سلام سے پہلے کوئی آئے اور نیت باندھ کر نماز میں شامل ہو جائے تو اسے پوری نماز باجماعت کا ثواب مل جائے. حالانکہ اس نے صرف امام کے ساتھ چند لمحات آخری قاعدے میں شریک ہوا ہے. تو ہمارے مدرسوں کا بھی یہ آخری قاعدہ ہے، یہ مجلس جو ہے یہ آخری قاعدے کی طرح ہے. ابھی سلام نہیں پھرا، سلام پھرے گا حضرت دعا کرائیں گے تو اس سے پہلے جو آئے گا، تو جس طرح نمازی کو امام کے سلام سے پہلے قاعدہ اخیرہ میں شامل ہونے سے نماز با جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، اسی طرح مدارس و جامعات کی آخری سالانہ تقریب میں اور اسم الکتب
بخاری شریف کے آخری باب اور حدیث کے درس کی مجلس میں شریک ہونے سے انشاءاللہ ان کو پورے سال کی تعلیم کا ثواب مل جائے۔ میرے دوستوں، میں ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے حضرت نے فرمایا مجھے ابھی کراچی جانا ہے، حضرت نے اپنی تقریر ختم کی ہے دعا پر، اور میں شروع کر رہا ہوں دعا سے تاکہ ربط رہے، جیسے امام بخاری کے کتاب کے اختتام اور ابتدا کا ربط ہے تو یہ بھی ربط رہے۔ حضرت نے ہم سب سے دعا کروائی، تو میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک دعا میرے ساتھ بھی آپ اللہ سے مانگ لیں مل کر، اللہم انا نسألک، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اے اللہ جو یہ دعا مانگے اس کے حق میں قبول بھی کر لیجیے، اس کو جنتی بھی بنا دیجیے، اس پر رحمت بھی فرما دیجیے۔ سارے یہ دعا مانگے نیچے اوپر سب جتنے بھی ہیں، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجیے، نیک عمل مقبول عطا فرما دیجیے، اور فراغ وسعت والا آسانی والا رزق عطا فرما دیجیے، اور ہر جسمانی روحانی بیماری سے شفا نصیب فرما دیجیے۔ اسی مفہوم کی دوسری دعا بھی مان لیجیے، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ اے اللہ جو علم دیا اس کا نفع عطا کر، اور جس بھی چیز کی بھی نفع ہو اس کا علم عطا کر، آمین کہہ دو۔ اور پھر ایک اور دعا بھی اسی مفہوم کی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے، مجھے ایسا علم نہیں چاہیے جو فائدہ نہ دے، جو نفع نہ دے۔ میں دعا کرتا ہوں، یہ مجمع سے آپ کے لیے دعا کراتا ہوں، آپ کے لیے بھی اپنے لیے اور مجمع کے لیے، کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ اب علم نافع کس کو کہتے ہیں؟ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے حاشیے میں علم نافع کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں، 3 علامتیں علم نافع کی بیان کی ہیں۔ آپ جامعہ سے اس علمی درسگاہ سے علم لے کر جا رہے ہیں، آپ کو جہاں کہیں جو بھی علم جب بھی جس کو حاصل ہو اس سمے دعا مانگا کریں کہ اللہ میرے اس علم کو نافع بنا، میرے اس علم کو فائدے والا بنا۔ اور علم نافع کی نشانیاں کیا ہیں؟ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے حاشیے میں علم نافع کی 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا، الذی یورث الخشیۃ فی القلب۔ علم نافع اس کو کہتے ہیں جو دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دے، جو دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دے، جو دل میں اللہ کی خشیت پیدا کر دے، اور اتنا ڈر پیدا کر دے کہ وہ ڈر آپ میں مجھ میں اور گناہ میں رکاوٹ بن جائے کہ ہم گناہ کی طرف نہ جا سکیں۔ اگر اتنا ڈر آ گیا تو سمجھ لو کہ علم نافع حاصل ہو گیا، سمجھ لو اللہ نے علم نافع کی دولت عطا کر دی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اہل علم کی نشانی اللہ نے خشیت بیان فرمائی، اور یہ خشیت علم نافع سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اور میرے دل میں اللہ کا اتنا ڈر آ گیا کہ ہم گناہ کے قریب نہیں جا رہے، گناہ اور ہمارے درمیان فاصلے قائم ہو گئے مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ، تو آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا علم نافع ہو گیا۔ تو پہلی نشانی اس وقت پر ہے، کیا اس علم سے آپ کے اور میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، خشیت اور خوف پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ پہلی نشانی اور علامت ہے علم نافع کی۔ اور دوسری فرمایا، علم نافع کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں الذی یظہر اثرہ علی الجوارح۔ علم نافع اس کو کہتے ہیں جس کا اثر انسان کے بدن پر ظاہر ہو، انسان کے اعضاء پر ظاہر ہو۔ کس طرح؟ کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئی، آپ نے نگاہیں نیچی کر دی، معلوم ہوا آپ نے جو پڑھا تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اس علم نے آپ کو فائدہ دے دیا کہ اس علم کا اثر آپ کے جسم پر ظاہر ہوا، آپ کے وجود پر ظاہر ہوا، آپ کے اعضاء پر ظاہر ہوا، آپ نے نگاہیں
सामने खाना आया, आपने हाथों को धोया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बैठ कर आपने खाना खाया, सुन्नत के मुताबिक खाया, आपने आखिर में दुआ पढ़ी, पीने लगे पानी, खड़े होकर नहीं बैठ कर पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, दाएं हाथ से पिया, 3 सांसों में पिया, गोया आपका इल्म का असर आपके जिस्म पर जाहिर हो गया। नमाज का वक्त आया, दुकान छोड़ दी, दफ्तर छोड़ दिया, फैक्ट्री को छोड़ दिया, बावजूद होकर मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। मालूम इल्म नाफे है, इल्म आपके जिस्म पर जाहिर हो रहा है। मस्जिद में दाखिल हुए, दायां पांव पहले रखा, बायां बाद में रखा, अल्लाहुम्मा अफ्ताही अब्वाब रहमतिक पढ़ा, निकले तो बायां पहले निकाला, दायां बाद में निकाला, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक पढ़ा, टॉयलेट बैतुल खला गए, बायां पांव पहले रखा, दाखिले से पहले दुआ पढ़ ली और निकलते वक्त दायां पहले निकाला। मालूम आपका इल्म नफा दे रहा है, आपका इल्म आपको फायदा दे रहा है, आपका इल्म नाफे बन गया है, इसलिए कि उसका असर आपके जिस्म पर, आपके बदन पर जाहिर हो रहा है। अगर जिंदगी सुन्नत के रंग में रंगी गई तो तुम्हारा इल्म नाफे हो गया, अगर इखलास आ गया तो इल्म नाफे हो गया, और अगर रियाकारी दिखलावा है, शोहरत है, भूख पे जान है, भूख पे माल है, बिदआत में जिंदगी गुजर रही है, मालूम होता है कि इल्म नाफे नहीं हुआ। इल्म नाफे तब होगा जब उसका जिस्म पर सर से लेकर पांव तक के ज़ाहिर पर भी असर जाहिर हो, बातिन पर भी असर जाहिर हो, दिल पर भी जाहिर हो, ज़बान पर भी हो, आंखों पर भी हो, कानों पर भी हो। गाने नहीं सुन रहा, अपने मोबाइल से तस्वीरें निकाल दी है, कुरान उसमें रखा है, दीनी किताबें उसमें रखी है, आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में कोई हम गलत चीज किसी ने भेज दी, उसको देखते भी नहीं है, मानो हमारा इल्म नाफे बन गया। इस इल्म का असर आंखों में जाहिर हो, कानों में जाहिर हो, ज़बान पे जाहिर हो, गालियां न दे, गीबत न करे, चुगली न करे। इमाम बुखारी फरमाते हैं, मेरा रब क़यामत के दिन गीबत पर मेरा मुआवजा नहीं करेगा, मैंने सारी जिंदगी किसी की गीबत नहीं की है। ये इल्म नाफे बना, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान पर, इमाम अबू हनीफा की ज़बान पर उसका असर जाहिर हो रहा है। तीसरी निशानी और अलामत और इल्म नाफे की ये है, अल्लज़ी यतरत्तबु अलैहि इंज़ार। इल्म नाफे उसको कहते हैं जिस पर इंज़ार वाली सिफ़त जो पैगंबरों की शान है, जो नबियों की शान है, ये सिफ़त भी मुरत्तब हो जाए, यानी जो इल्म हासिल किया इस पर खुद भी अमल करे, इंसानियत को भी अमल कराए, उम्मत को भी अमल कराए, खुद भी नमाज पढ़े, लोगों को भी नमाज पढ़ने का कहे, खुद भी नेक अमाल करे, लोगों को भी नेक अमाल करने का कहे, दीन पर चले और दीन पर चलाए। आप जब आए थे फलौला नफ़रा मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन यतफ़क़्क़हूना फ़िद्दीन, आपके पेश नज़र था, ये हुक्म था, जामिया में आए थे घर छोड़कर तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन के लिए, अब जाने लगे हो तो दूसरी जिम्मेदारी है, वलियुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। और अगर आपकी जिंदगी में ये इंज़ार आया, दावत आई, तबलीग आया, इस इल्म को आगे पहुंचाना आया, मालूम हुआ कि आपका इल्म नाफे बन गया है, आपके लिए भी नाफे, औरों के लिए भी नाफे। इसलिए दुआ इल्म की तक़सीम दीन और दुनिया की नहीं है। ये गलत है जो लोग कहते हैं ये दुनिया का इल्म है, ये दीन का इल्म है, इस्लाम इस तक़सीम का कायल नहीं है। मैंने जो मुताला किया, मुझे इल्म की तक़सीम दीन और दुनिया के एतबार से नहीं मिलती। आज दुनिया जिसको दुनियावी उलूम कहती है वो सब कुरान का इल्म है, वो सब हदीस का इल्म है, वो सब इस्लाम का इल्म है, वो सब दीन का इल्म है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते नजर आ रहे हैं, कुरान में उसका जिक्र है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते हुए, नरम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी कुरान का इल्म हुआ। तफसील में मत मिल जाता, समान इल्म ये दीन का इल्म है। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए हो, खिदमत इंसानियत के लिए हो, इस तक़सीम दुनिया और दीन के इल्म के एतबार से नहीं है, तक़सीम नाफे और गैर नाफे के एतबार से है। मैंने जहाँ तक कुरान और हदीस का मुताला किया, मुझे इल्म की तक़सीम नाफे और गैर नाफे वाली मिलती है। हुज़ूर ने नाफे इल्म मांगा है और गैर नाफे से पनाह मांगी है। और नाफे इल्म की ये 3 निशानियाँ हैं, दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, जिस्म पर ज़ाहिर और बातिन पर इल्म नजर आए और आगे उस इल्म को पहुँचाए। ये 3 निशानियाँ हुई तो हमारा इल्म नाफे है। अल्लाह हमारे इल्म को नाफे बनाए।
ان مدارس کو قائم رکھے، ان جامعات کو قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو ہمیشہ اسی طرح دین کی خدمت کرتا رکھے۔ آپ دورے والے جا رہے ہو، قرآن کے حافظ قاری جا رہے ہو، آپ کو مبارک ہو، خوشی ہوگی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو عالم اسلام کی دینی تعلیم کا سب سے بڑا نیٹ ورک اور تنظیم ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، جس میں 23,000 مدارس اور 30 لاکھ طلباء طالبات ہیں۔ حضرت جس کے سرپرست ہیں، شیخ الاسلام جس کے صدر ہیں، آج اس وفاق کے ماتحت مدرسوں میں جو 30 لاکھ طلباء پڑھ رہے ہیں، 15 فروری سے حفظ کے اور 26 سے آپ خود کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ آپ خوش ہوں گے، ایک سال میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے وہ مدرسے جو وفاق میں شامل ہیں، انہوں نے امت اور انسانیت دنیا کو جو قرآن کے حافظ دیے ہیں، پچھلے سال جو دیے وہ 74,000 تھے، اور اس سال جو قرآن کے حافظ جامعہ شرعیہ سمیت ہمارے مدرسوں نے تیار کر کے دیے ہیں، وہ 75,000 نہیں ہے، 76,000 نہیں ہے، 1,000-2,000 کا اضافہ نہیں ہے، 12,000 حافظ پچھلے سال سے زیادہ، 1,000 کم 90,000 قرآن کا حافظ ان مدرسوں نے امت کو دیا ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ جو سبحان اللہ کے اس سے راضی ہو جا، جو سبحان اللہ کے اس کو جنتی بنا دیجیے، جو سبحان اللہ کے مکہ مدینہ دکھا دیجیے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ آپ نے سبق کی سبحان اللہ کا پڑھا، پورا مجمع بھی ہے سبحان اللہ، مل کر کہو سبحان اللہ۔ اپنی زبان سے بتاؤ مدرسوں نے آپ کو کیا امت کو کتنے حافظ دیے اس سال؟ 1,000 کم 99,000 قرآن کا حافظ دیا، جس میں 14,000 بچیاں جو حافظہ ہوئی۔ سبحان اللہ، پھر کہوں کیا۔ اور یہ جو علماء دیے ہیں اس مجمع میں حافظ بھی موجود جو جامع سلسلہ والے ہوئے الگ ہے ماشاء اللہ۔ صرف دورے کے ہیں یہ دورے والے جو اس سال عالم بن کر جا رہے ہیں، پورے پاکستان میں ہمارے مدرسے 35,000 ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے؟ اس میں یہ کم ہے، لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکیاں 22,000 ہیں، باقی ہے۔ اور اس میں یہ جامعہ کا بہت بڑا حصہ کھڑے ہو گیا، سارے 650 یہ دورے سے فارغ ہو جائے ماشاء اللہ۔ سارے بہت مبارک مبارک۔ اب آپ منہ پھٹی طرف کریں، اب بھی واضح بھی ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسول، نعرہ رسالت، اسلام، آج تک ختم نبوت، مدارس دینیہ، علماء اہل سنت دیوبند، جامعات، جامعہ شرعیہ، فضلاء کرام، آپ سارے ان کو کہو مبارک مبارک۔ مبارک مبارک، اور تم کہو خیر مبارک۔ ہم بھی کہتے ہیں مبارک۔ خالد جدری صاحب جو اپنے مخصوص جو شیٹ ناز میں ہنستے ثابت بیان فرما رہے تم دعا کرو ہے یہ جوش ہمیشہ ثابت رہے، یہ جوش ہمیشہ ثابت رہے، اسی طرح گونجتے رہے مدارس کے دور و دیوار کے اندر۔ اب دعا سے پہلے جیسا کہ آپ